ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے وہ نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوا لیتا ہے۔ اتنا پیسہ برسے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمادی الثانی کے مہینے کے چند دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو کہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں والا، برکتوں والا، جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، جس کے گھر میں تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، اسے مشکلات ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ جب کا رجب مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ رجب کے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے کہ کب یہ مبارک مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ہیں، بلکہ ہر کوئی حضور کا دیوانہ ہے۔ آج حضور کے دیوانوں، آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کو ہر صورت کا کامیابی عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب چمک جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ ارجنٹ فائدہ دیتا ہے، ارجنٹ حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ ہر مشکل، ہر پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جو شخص رجب سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھولوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو، ہر طرح کے مسئلے سے نجات چاہتا ہے اور رجب چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت کو صرف 7 بار پڑھ لے۔ یاد رکھیے گا، جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت وہ بندہ ہوگا جو رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، یہ سورت پڑھ کر اللہ کو منا لیتا ہے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پوری کروا لیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب جو شخص رجب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، اللہ کا لاڈلا بن جائے گا، رجب کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگو گے اسے فوراً مل کر رہے گا۔ رجب کے مہینے میں اللہ سے جو بھی ضد کر کے اللہ سے مانگے گا اللہ ہر حاجت کو پوری فرمائے گا۔ اور جو شخص رجب سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو رجب سے پہلے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ بھی نئے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے ساتھ مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو رجب کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو صرف 7 بار لازمی پڑھ لیں۔ رجب سے پہلے جس گھر میں یہ سورت 7 بار پڑھ لی جاتی ہے، رجب کا چاند نظر آتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جس گھر میں رجب کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ رجب سے پہلے یہ دن بھی بڑے خاص ہیں، یہ دن بھی بڑے قبولیت کے دن ہیں، بڑی ہی عظمت کے دن ہیں، بڑی برکت والے دن ہیں۔ خدا را دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ 7 آسمانوں 7 زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں کے آگے گر جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ صبح کی نماز، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ اسی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہے۔
آپ نے رجب کے چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ تو آئیے ناظرین اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے، کب، کہاں پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را میرے اس پیارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال، بہت سی معلومات آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر میں کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند کی خبر سننے سے پہلے کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ آل محمد پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت، برکت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنی خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے رجب کا چاند نکلتے ہی وہ مقصد فوراً پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، نیا گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری چاہتے ہیں، نوکری مانگ لیں، شادی چاہتے ہیں، شادی مانگ لیں، قرض سے نجات کے لیے چاہتے ہیں، دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد، ہر مرضی جتنا بڑا ہو اللہ والے فرماتے ہیں یہ سورت مبارک پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد ہو، اصل جادو ہو، جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے، ہم اور کیا چاہتے ہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے اس میں اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کی حفاظتی اقدامات آ جاتی ہیں، اللہ کی حفاظت اس میں آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں آپ گن کر صرف 21 بار ہی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران اب آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، آپ کے دل میں جو بھی مقاصد ہیں، آپ کے دل میں جو بھی حاجات ہیں، جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں سے، اپنی تمام پریشانیوں سے نکل رہے ہیں، آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے،
دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان اور ایک اہم کام ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش اگر کوئی نہیں کرتے، اللہ سے مانگتے بھی نہیں، پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار آپ پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم سورت مبارکہ کون سی ہے؟ وہ عظیم سورۃ الفاتحہ ہے، جسے فاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا بن جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے کمالات، سورۃ الفاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار لازمی پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا، ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، اور جب آپ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے تو اللہ 7 آسمانوں 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اس کا ایک قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، جو مانگے گا مل جائے گا۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے پڑھنا۔ سورۃ الفاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورۃ الفاتحہ صراط المستقیم کی تلقین بھی ہے، سورۃ الفاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ۔ وہ صفاتی نام یا غنیو ہے جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیوں کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنیوں کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کے دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی پیش نہیں آ سکتی۔ اس لیے رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیو کو ہاتھوں کو انگلی پر پڑھ لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیو پڑھتے رہیں اور دوران ہی آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نام اعمال کو پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بتاؤ آج میرے بندے کے کیا اعمال ہیں۔ نیکیوں والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے یا غنیوں کو پڑھا، بدی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے آپ کی صفت یا غنیوں کو پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیوں پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے،
اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ ہے رجب کی آمد۔ اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہوتا ہے، اس وقت اللہ سے جو بھی دعا مانگو گے وہ مل جائے گی۔ جتنا مانگو گے، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ رجب کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے رجب کا چاند دیکھ کر، یہ چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور سے ضرور پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھ کے آپ اللہ کریم سے دعا مانگیے گا۔ ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی دعا، کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مسئلہ ہو وہ حل ہو جائے گا۔ یہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی۔ اور یہ وظیفہ آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت و کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس باکس میں لازمی لکھ کر ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، ہمیشہ مسکراتے رہیں، اور ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔